السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گروپ میں کسی بہت ہی پیارے بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ تقدیر اور فقیر کی حقیقت کیا ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق ہوتی ہے جو دعا سے، دعائی سے، کوشش کرنے سے ٹل سکتی ہے، اور مبرم وہ ہوتی ہے جو بس اٹل چیز ہوگی۔ اس کی مثال اولیاء کرام نے ایسے فرمائی ہے کہ جیسے چراغ جل رہا ہے اور ہوا کا جھونکا آیا تو وہ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو تیل اس میں موجود تھا، اس کو دوبارہ ماچس کی تیلی لگائی تو وہ پھر جلنے لگ جائے گا۔ یہ ہے تقدیر معلق، کہ ابھی اس میں تیل باقی تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے وہ گل ہو گیا تھا، پھر دوبارہ جلانے سے جل جائے گا۔ اور تقدیر مبرم یہ ہے کہ جب تیل ختم ہو کر، کہ تیل بالکل ختم ہو جائے اور پھر وہ گل ہو، تو اب اس کو جتنی مرضی دفعہ آگ لگائیں وہ نہیں جلے گا، کیونکہ اب اس میں تیل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے بارے میں یہ بزرگوں نے وضاحت فرمائی کہ جس طرح ابھی رزق پانی باقی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس کو وقتی طور فوراً علاج میسر آ گیا تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خون نکل رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، اسپتال پہنچ گیا تو وہ اس کا خون بند کر دیں گے، علاج کر دیں گے، وہ بچ جائے گا۔ یہ ہے تقدیر معلق۔ اور اگر اس کا رزق پانی ختم ہو گیا، اس کا رزق ہی نہیں رہا، پانی اس کی قسمت کا نہیں رہا، اب جو ہے وہ پھر نہیں بچے گا۔ اب اس کے لیے دعا اور دوائی کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ اب جس جگہ دعا اور دوائی کوئی کام نہیں کرتی تو وہاں پھر فقیر کام کر جاتے ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر عام لفظوں میں لوگ تو بڑے بڑے معنی کریں گے جو اہل علم ہیں، سیدھی سیدھی جو ہے نا، میں تو عام بات کرتا ہوں کہ اللہ کے ولی کو فقیر کہتے ہیں۔ جس طرح خواجہ غریب نواز کا سلسلہ لذیذ اپنے اسم مبارک کے ساتھ لکھتے تھے، حقیر فقیر بندہ معین الدین، تو وہ فقیر جو ہیں وہ دینے والے، جو کن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ تو یہ فقیر جو ہیں یہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جی اللہ نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، بھائی کوئی نہیں لکھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ بندے کو یہاں فل اختیار دے کے بھیجا ہے کہ جیسی چاہے اپنی تقدیر لکھ لے، اور فقیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے لکھ لیتا ہے سب کے لیے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو لوح و قلم وہی ہے، تختی اور قلم جس کے اوپر تقدیر لکھی جاتی ہے، کہ اگر آپ مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، تو تختی بھی اور قلم بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پکڑا دیتے ہیں کہ جو چاہو اپنی تقدیر لکھ لو۔ تو اسی طرح میاں محمد بخش صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ دنیا باغ ولی وچ مالی بوٹے لاوے پٹے، یعنی ولی جو ہے یہ مالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب وہ تقدیر دیکھتا ہے کہ اس بوٹے کی ابھی قسمت ہے رہنے کی، یا اس آدمی کی ابھی زندگی باقی ہے، اس کو نہ کھاڑوں، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے جس بوٹے کو چاہے لگا دے، جس کو چاہے مار دے، اکھاڑ دے۔ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فرعون کتنے 400 سال خدا بنا رہا، اللہ نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو حکومت بھی دی ہوئی تھی، کتنے اختیارات تھے، کتنی دولت تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو انہوں نے ڈبو کے مار دیا۔ تو اسی طرح قارون کتنا سونا جمع کر لیا، اللہ کے حکم کا زکوٰۃ وغیرہ کا منکر ہو گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تو انہوں نے زمین میں غرق کر دیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کہ نیل ندی فرعون نہ کھادا نہ قارون زمینہ،
موسیٰ دی بد نے کیتا غرق دہاں بے دینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو غرق کرنا ہے، تو یہ وہی کہ دنیا باغ ولی وچ مالی بوٹے لاوے چاہے پٹے، تو انہوں نے وہ بوٹے جو تھے وہ اکھیڑ دیے، ختم کر دیے۔ تو اس طرح بھائی باقی کہتے ہیں، علامہ صاحب پھر کہتے ہیں، دیکھے ہیں زمانے میں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ یعنی تقدیر بدل دیتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اپنی اچھی تقدیر نہیں لکھ رہا تھا، اس کے حالات دین کے دنیا کے اچھے نہیں تھے، تو جب کسی حضور کے غلام کے پاس پہنچ گیا تو اس نے اس کی اچھی تقدیر لکھ دی، اس کا دین بھی بہتر کر دیا، دنیا بھی بہتر کر دی۔ تو اس طرح یہ تقدیر اور فقیر، تو فقیر تو جو ہے یہ بھائی کن کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج کل اس کے بھی کئی قسمیں ہیں، اللہ معافی دے، کہ یہ مانگنے والے بھی اپنے آپ کو فقیر کہلاتے ہیں۔ تو آگے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تقدیر جو ہے کیسے وارد ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو فلاں تیرا صحابی ہے اس کے گھر جانا 2 دن بعد، تو وہ جب آپ جائیں گے تو وہ لکڑیاں لینے گیا ہوا ہوگا جنگل میں، تو وہ لکڑیاں لے کر آئے گا تو اس کی لکڑیوں میں سانپ آ جائے گا، جب وہ گٹھا گھر میں پھینکے گا تو وہ سانپ اس کو ڈس لے گا، لڑ جائے گا تو وہ مر جائے گا، تو دیکھ لینا اس طرح تقدیر وارد ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس دن چلے گئے، ان کے گھر والوں کو بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے نبی ہمارے گھر آ گئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا پوچھا بھئی وہ گھر والا کدھر ہے ہمارا صحابی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو لکڑیاں لینے گیا ہوا جنگل کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دل جو تھا وہ گھٹنے لگ گیا کہ بھئی یہ تو وہی بات صحیح بالکل کہ وہ اب لکڑیاں لے کے آئے گا، اب یہ اتنے خوش ہیں گھر والے کہ نبی ہمارے گھر آ گیا، اور پھر جب وہ آئے گا اس کو سانپ ڈسے گا وہ مر جائے گا، تو ایک دم یہاں کو حرام مچ جائے گا کہ نبی آئے اور ہمارا بندہ ہی مر گیا۔ تو آپ اس طرح دل میں فکر مند ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر میں وہ نظر آ گیا، وہ لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، تو گھر بھی ان کا ایسے کہ چار دیواری نہیں تھی، کھلا گھر تھا، تو آپ نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھ لیا آپ کو، تو وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے خوشی میں کہ میرے نبی میرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ قریب آیا تو آپ نے دیکھا واقعی وہ لکڑیوں کے گٹھے میں سانپ بیٹھا ہے اور زبان نکال رہا ہے۔ تو آپ کو بہت فکر ہوا کہ اب کیا بنے گا، یہ تو مر جائے گا ابھی، جب لکڑیاں پھینکے گا سانپ اس کو ڈس لے گا، یہ مر جائے گا۔ تو وہ اس نے آتے ہی لکڑیاں پھینکی تو سانپ اس کو نظر آ گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے نہیں آیا، اس نے فوراً انہی ڈنڈوں میں سے ایک ڈنڈا نکالا لکڑیوں میں سے اور سانپ کو مار دیا، اور پھر خوشی خوشی آ کر آپ کو ملا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے۔ تو پھر آپ واپس چلے گئے۔ جب دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کوہتور پر، تو آپ نے پھر پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آدمی مر جائے گا، تو اس نے تو سانپ مار دیا، آدمی نہیں مرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جو فکر مند ہو رہے تھے تو وہ تقدیر اس کی بدل دی ساری، وہ بندہ نہیں مرا، سانپ مر گیا۔ اس طرح یہ فقیر لوگ جو ہیں بھائی، یہ دعا نہ بھی کریں، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا تو نہیں کی، اسی طرح یہ لوگ دعا نہیں کرتے، ان کے ارادوں میں قوت ہوتی ہے جس کو قوت ارادی کہتے ہیں، تو فقیر کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو قوت ارادی نصیب ہو۔ دیکھیں سیدھی سیدھی بات، بڑی علم کی لمبی چوڑی کوئی بات کرتے ہیں وہ میرے جیسے عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، تو میں نے سادہ لفظوں میں عرض کی ہے۔ تو میرے بھائی، تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ قوت ارادی عطا فرما دے اسی کو پیر کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں، اسی کو فقیر کہتے ہیں، اور ان میں جو ان کے ایسے سمجھے سردار ہوتے ہیں اس کو قطب عالم کہتے ہیں، وہ زمانے میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے، تو وہ سب ان کو پھر سب وہ ہدایات کرتے رہتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس علاقے میں تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ 360 ہوتے ہیں، اللہ رسول کی مہربانی سے ان کو سارے اختیارات ہوتے ہیں، بارشیں یہ برساتے ہیں، رزق میں کمی بیشی یہ کرتے ہیں، جنگیں یہ جتواتے ہیں، جس کو جتوانا ہو اس کا اقبال بلند کر دیتے ہیں، دوسرے کا اقبال گرا دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی کافی وضاحت ہو گئی ہے، تو
جو اس سے اچھی کرے گا ہم اس سے بھی علم سیکھیں گے، ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔